لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. الحمدللہ عز و جل حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں اور خوش نصیب حاجی اور حجنے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے حج کا مختصر طریقہ. آج اس مختصر سے سلسلے میں ہم آپ کو حج پر جانے سے پہلے کچھ احتیاطیں، سامان کے بارے میں کچھ ہدایات اور سفر کے بارے میں کچھ رہنمائی دینے کی کوشش کریں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا. اب یہ باندھنا کیسے ہے؟ یاد رہے، احرام جب آپ باندھیں گے جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہوگا، نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہوگا. اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے گی؟ یہ آپ تمام بل اس کے ختم کر لیں، ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں. اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرف لے آئیے. اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنے آپ بل دے دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے. اس طرح باندھنے کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا، احرام بھی نہیں کھلے گا اور اب بیلٹ کی بھی حاجت نہیں. تولیے کا جو احرام اوپر ہو اس کی سائز ضرور چیک کر لیجئے گا کہ اس سائز کیا ہونی چاہیے. سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے. اگر یہ اس طرف آ جائے گا تو اب آپ کو رکوع میں اور سجود میں آسانی رہے گی، احرام بار بار ڈھلکے گا نہیں. لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے. جہاز کے اندر جا کر انشاءاللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے. آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس سفر میں ایک کتاب سارے سفر کی ساتھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی رفیق الحربین ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک بڑی پیاری دعا تحریر فرمائی ہے اور یہ دعا ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے. آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. ترجمہ: یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے،
اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ نے اب نیت کرنی ہے عمرے اور حج دونوں کی۔ اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج وأحرمت بهما مخلصا لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، تو انہیں میرے لیے آسان کر دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا۔ رفیق الحرمین نے ان تینوں حج کی نیتیں تحریر کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو یاد رہے آپ نے فقط عمرے کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے آپ کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج تمتع کرنے والے 7 یا 8 ذوالحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کی نیت کریں گے۔ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما، اور اس میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم 1 بار لبیک کہنا ضروری ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار لبیک پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے دعا کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب لبیک پڑھ چکے تو خوب دعا کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ آپ بھی خوب گڑ گڑا کر لبیک کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کیجیے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا
تجھ سے میری دعا. یاد رہے کہ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. اب پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے. اب آپ آرام سے بیٹھیے، نگاہوں کی حفاظت بھی کیجیے، مگر چند احتیاطیں جہاز میں بھی ضروری ہیں. عموماً جب جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا ٹشو پیپر بھی ہوتا ہے جس میں پرفیوم لگا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے. اب چونکہ ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہم نے پرفیوم والا ٹشو استعمال نہیں کرنا. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پورا سفر گزارے کیسے؟ اب آپ کا سب سے افضل وظیفہ لبیک ہے. راستے بھر لبیک کی تکرار کیجیے. ذرا باہر دیکھیے تو صحیح، قدرت کے کیسے نظارے ہیں. ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہ بادلوں کے مناظر، یہ آسمان کا اتنا نظر آنا، یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان نظاروں کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیے، اللہ کا ذکر کیجیے. میرا مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر میں رفیق الحرمین جتنا ہو سکے مطالعہ کر لیجیے، آپ کو بڑا فائدہ دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں. تقریباً 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں، 3 گھنٹے بھی لگ جائیں. اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو شور شرابہ نہ کیجیے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کیجیے، بلکہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیے. آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے. عموماً ایئر کنڈیشن بس ہوتی ہے، کچھ دیر اگر آرام کرنا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے آرام بھی کر لیجیے. مگر یاد رہے نمازوں کے اوقات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس میں اب آپ آ گئے ہیں تو نماز معاف ہو گئی ہے. اس مبارک سفر میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اس مبارک شہر میں داخل ہوئیے گا اور روتے روتے اپنے رب کے حضور لبیک پڑھتے رہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ عز وجل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے. سب سے پہلے مرد جو ہیں جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے. اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز وجل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. اب آئیے حجر اسود کی طرف اپنا رخ کریں گے اور استلام کریں گے. لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں
چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے. اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا اے لیجئے آپ کے 3 چکر اب پورے ہو رہے ہیں. باقی 4 چکروں میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے. اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ عثمان و حیدر کا واسطہ عثمان و حیدر کا واسطہ عثمان و حیدر کا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی. 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے، یعنی کاندھا چھپا لینا ہے. بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں. اب ہم سعی کرنے جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے. اب آپ اس طرح جو ہے وہ حرم پاک میں رہیے. آپ انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر ملتزم پر دعا بھی کریں گے. ملتزم باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں. ویسے تو وہاں جا کر لپٹنا ہے، خوب گڑگڑانا ہے، لیکن وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے. چونکہ آج ہم احرام میں ہیں تو آج اس کے قریب جا کر دعا مانگ لیجئے یا اس کی سیدھ میں دعا مانگ لیجئے. پھر انشاءاللہ جب عام کپڑوں میں ہوں گے تو وہاں جا کر خوب لپٹیے گا. پھر انشاءاللہ زمزم شریف پر جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی کے لیے روانہ ہوں گے. اب وقت ہوا ہے اس مبارک پانی کے پینے کا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے. آب زمزم جی بھر کر پینا ہے. جی ہاں، آب زمزم کے یہ کولرز لگے ہوئے ہیں، نل یہاں موجود ہیں. جی بھر کر آب زمزم پئیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ زمزم اس لیے ہے کہ جس نیت سے کوئی اسے پیے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. جی بھر کر آب زمزم پیجیے، اپنی آنکھوں پر لگائیے، اپنے سر پر ملیے، اپنے جسم پر ملیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مگر یاد رہے یہ زمزم شریف کے قطرے زمین پر تشریف نہ لے آئیں کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے. ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو زمزم شریف پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کرنی چاہیے. اب سعی شروع کرنی ہے. جس طرح طواف میں ہم نے ہر چکر پر استلام کیا تھا، سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں، اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں. یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا. اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی. یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر، تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخضرین بھی کہا جاتا ہے. وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے. اسلامی بہنیں عام انداز میں نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخضرین کے درمیان سے گزریں گی. اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما. نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے، اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی صفا سے مروہ پہنچیں، وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر دعا کریں. یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سبز لائٹ میلین اخضرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری، تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے. اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے. یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے. آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر ہم صفا پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمارا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا. آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر مروہ پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمارا تیسرا چکر بھی پورا ہو گیا. آئیے کوہ صفا کی طرف چلتے ہیں. اے لیجئے کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا چوتھا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر دعا کرنی ہے. آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں.
الحمدللہ عز و جل اب جو آپ مروہ کی پہاڑیوں کے پاس پہنچیں گے تو آپ کا 5واں چکر کمپلیٹ ہوا، پورا ہوا. پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل پھر کوہ صفا پر پہنچے ہیں اور ہمارے 6 چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 6 چکر مکمل ہو گئے ہیں. کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے آئیے پھر دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ 7 چکر پورے ہوئے، مروہ پر ہم پہنچے اور یہ 7واں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب دعا کرتے ہیں. جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں، یعنی ایک ایک پورے کے برابر 1/4 سر کے بال کٹوا لیں. اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں اپنی چٹیا کے اختتام پر ایک پورے کے برابر بال کٹوا لیں. اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے. عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا. الحمدللہ عز و جل عمرہ پورا ہو چکا ہے. جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہ حلق سے بھی فارغ ہو چکے. لبیک اللہم لبیک. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 7 ذو الحجہ کے بعد 8ویں شب ہے. مکہ مکرمہ میں ایک شور برپا ہے، منا چلو منا چلو. جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی اب احرام باندھ کر حج کی نیت کر لیجئے. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. اے اللہ عز و جل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. حاجی تیاریوں میں مصروف ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے معلم نے بھی آپ کو یہی کہا ہو کہ آج کی رات آپ کو مینا لے جایا جائے گا، مگر یاد رہے اگر آج رات نہیں تو کل صبح 8 ذو الحجہ کی ظہر سے پہلے آپ نے مینا پہنچنا ہے. مینا جانے کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے. یہ بیگ اب آپ کے بڑے کام آنا ہے. اس میں آپ ایک چادر رکھ لیجئے، ایک تکیہ جو ہوا کے ذریعے پھلانے والا ہوتا ہے وہ رکھ لیجئے. آپ اپنے احرام کی ایک چادر بھی مزید ساتھ رکھ لیجئے. ایک چپل کا جوڑا بھی اس میں ساتھ رکھ لیجئے. کچھ دمائیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیجئے، اور اگر کچھ بسکٹ یا نمکو ساتھ رکھ لیں وہ بھی آپ کو کام آئے گا. یاد رہے اس کو زیادہ ہیوی بھی نہ کریں. اب اس بیگ کو بھرنے کے بعد مینا چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب مینا نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی ہے. رفیق الحرمین میں یہ دعا بھی موجود ہے. اللہم ہذہ منن فمنن علی بما مننت به علی اولیائک. اے اللہ عز و جل، یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا. ذرا دیکھیے تو صحیح کیسی پیاری بہار ہے. ہر طرف خیمے ہیں اور نور چھلکتا نظر آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، کیا بہار ہے. الحمدللہ مینا کی مقدس وادی میں ہم آ چکے ہیں. ہر طرف خیموں کی بہار ہے. حاجی خوشی خوشی یہاں موجود ہیں. آج 8 ذو الحجہ ہے. یاد رہے آج کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذو الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. آئیے اب اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. یاد رہے خیموں میں آپ کو ایک مختصر جگہ دی جائے گی. کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے، فضول باتوں سے بچتے ہوئے آج کا دن گزارنا ہے. اور یاد رہے آج کی رات بڑی اہم رات ہے.
جسے شب عرفہ کہا جاتا ہے. 8 ذوالحجہ گزار کر جو 9ویں رات آتی ہے اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم نے آج کا دن بھی عبادت میں گزارنا ہے، اور بالخصوص آج رات اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری ساری قضائیں بخش دے، میری ساری قضائیں اللہ. ہم نے کبھی سنی رب کو ناراض کرتے ہیں، مگر رب نے اپنا مہمان بنا دیا. ہمیں اس سفر کو بلایا جہاں آنے کے لیے ایک طرف رہے ہیں. حبیب کے گھر کی حاضری بالکل اس کے حرام سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ کرنا. اور رب کریم ہماری مال کی حفاظت کرنا، عزت و وطن کی حفاظت کرنا، دین اور ایمان کی حفاظت کرنا، آل اور اولاد کی حفاظت کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج 9 ذوالحجہ ہے، حج کا اہم ترین دن. آج وقوف عرفہ کرنا ہے جو کہ حج کا رکن اعظم ہے. فجر کی نماز قافلے والے مینا میں ادا کی ہے. اب ذکر و درود قافلے والوں کے ساتھ معلم کی بسوں میں خیف کے سامنے چلے جائیں. کوہ سبیرہ پر سورج چمکے. اب دھڑکتے دل کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، مغفرت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے عرفات کی طرف چلیے. ہو سکتا ہے رات ہی کو معلم کی بسیں آپ کو عرفات لے جائیں. کوشش کیجئے گا کہ فجر مینا ہی میں ادا ہو، اور اگر فجر پڑ چکے ہیں ذکر و درود میں مصروف رہیے. سورج کوہ سبیرہ پر چمکے، یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے، اب دھڑکتے دل کے ساتھ سوئے عرفات روانہ ہو جائیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبل رحمت اپنے حسین نظارے لٹا رہا ہے. عرفات کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جبل رحمت کے پاس قیام فرمایا تھا. ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اگر اس کے قریب قیام کی جگہ مل جائے تو یہیں کھڑے رہ کر عبادت میں مصروف رہیے. اور اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو اپنے خیمے میں چلے جائیے، مگر یاد رہے آج کا دن جتنا وقت ہو سکے بغیر سائے کے رہنا ہے. کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں. آج ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک کوئی بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجئے. یہ سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو موقع مل جائے گا. اور اگر غسل نہ کر سکیں تازہ وضو فرما لیجئے. آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے. اے میرے حاجیوں، آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گڑ گڑانا ہے. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اے اللہ، دور دور سے یہ مسافر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ، احرام پہنے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے رب کریم، تو عرفات میں دعائیں قبول فرماتا ہے. عرفات کے میدان میں تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے کرم کے دروازے کھولنے والے، میدان عرفات میں آ کر محروم جانا کوئی نہیں چاہتا. ہمیں احادیث میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ حاجی آج کے دن یہ یقین کر لے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. اے رب کریم، ہمیں اس حدیث پاک کا ثمرہ عطا فرما، ہمیں اس حدیث پاک کی برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ، تیری قسم، عرفات آنے کا یہی مقصد ہے کہ اتنے گناہ ہیں کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی مولا کہ یہ گناہ معاف کیسے ہوں گے. اے اللہ، عرفات آئے ہیں کہ یہاں حاجیوں سے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے. اے رب کریم، یقیناً لاکھوں بخشے گئے ہوں گے، مجھے بخشے ہوں کا واسطہ ہماری معافی فرما دے. یاد رہے میدان عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا ضروری ہے. جب تک غروب آفتاب کا یقین نہ ہو جائے آپ عرفات شریف سے باہر نہیں جائیں گے، ورنہ دم ہو جائے گا.
جب یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تو اب مزدلفہ کی طرف چلنا ہے۔ یہ بھی یاد رہے عرفات میں مغرب ادا نہیں کرنی، بلکہ آج عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 10ویں رات ہے، مزدلفہ کی مبارک رات ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے یہ شب قدر سے افضل رات ہے۔ آج رات عبادت میں گزارنی ہے، مگر آپ تھک بھی گئے ہوں گے، کچھ آرام بھی کر لیجئے، مگر یاد رہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اسلامی بھائی مل کر جماعت کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اذان ہوگی، پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے جائیں گے۔ اذان ایک اور اقامت ایک دی جائے گی۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کیجئے، پھر عشاء کے فرض ادا کیجئے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے۔ آج کی رات آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں کنکریاں بھی چننی ہیں، جمرات کو رمی جو کرنی ہے۔ جی ہاں، آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، اور اگر 13 کی رمی کرنی ہے تو آپ کو مزید 21 کنکریوں کی حاجت ہوگی، تو وہ 70 کنکریاں بن جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت سے 72 کنکریاں اٹھا لیجئے۔ اور کنکری کا سائز کیسا ہونا چاہیے؟ جا بجا مزدلفہ میں کنکریاں بکھری ہوں گی، کھجور کی گٹھلی کے برابر کتابوں میں لکھا ہے۔ دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے، آپ نے بڑے پتھر نہیں اٹھانے اور آپ نے بہت چھوٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے مطابق سائز کے مطابق پتھر چن کر آپ نے اٹھانے ہیں۔ اپنے ساتھ ایک پانی کی خالی بوتل رکھ لیں اور اس کے اندر یہ کنکریاں بھرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ کنکریوں کا دھونا بھی مستحب ہے۔ جب اس میں کنکریاں بھر لیں گے تو پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہم آسانی سے دھو بھی سکیں گے۔ تو اب کنکریاں چن لیجئے، کچھ زیادہ بھی لے لیجئے، انشاءاللہ دوسرے حاجیوں کو بھی کام آ جائیں گے۔ جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ آج 10 ذوالحجہ ہے، بقرہ عید کا دن ہے، مگر حاجی تو آج عیدوں کی عید منا رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے۔ یعنی آپ نے اگر فجر کی نماز صحیح وقت میں مزدلفہ میں ادا کر لی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اگر آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مزدلفہ سے چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ آج صبح ہو چکی ہے اور اب مزدلفہ میں ہم موجود ہیں۔ یاد رہے وقوف مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ آج حاجی سے حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے۔ خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے، مگر دل کھول کر اپنے رب کے حضور گر گڑا کر دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ رمی کے وقت کچھ احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ اگر رش بہت زیادہ ہے، آپ کی چپل آپ کے پیر سے الگ ہو جائے، آپ کی کوئی چیز گر جائے تو آپ نے جھک کر اٹھانی نہیں ہے۔ 7 کنکر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لینے ہیں، ایک آدھ کنکر زیادہ رکھ لیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی اگر کنکر گر جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ آپ نے 8 کنکر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، مارنی 7 ہیں۔ آپ نے جمرے کی طرف رخ کر کے اس طرح کنکری مارنی ہے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان کنکر ہوگا۔ اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے،
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رمی کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ رمی کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں اپنے نفس، میرے ساتھ جو شیطان ہے اس کو بھی مار رہا ہوں، اور اب نفس و شیطان کے واروں میں نہیں آؤں گا۔ یاد کیجئے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے، اسی یاد میں ہمیں یہ رمی کرنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب رمی کر لی تو اب فوراً آگے بڑھیے، اور یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں، رمی ہو چکی ہے، اب حاجی کے لیے کام ہے قربانی کرنا۔ اب مینا کے اندر بھی حلاقہ موجود ہے، مگر یاد رہے حرم شریف کی حدود کے اندر آپ نے آج قربانی کرنی ہے۔ جنہوں نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کے پیارے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مردوں کو حلق یا تکسیر یعنی پورے سر کے بال اتروانے ہیں، یا کم از کم چوتھائی سر کے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہیں، اور عورتوں کو اپنی چٹیا، اپنے بالوں کا جو اینڈ ہے اس کو بھی ایک پورے کے برابر، انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹوانا ہے، تو ان کی تکسیر بھی ہو جائے گی اور آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ حلق یا تکسیر کیسے ہوگی آئیے دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رمی، حلق اور قربانی کے بعد احرام کی باقی پابندیاں تو ختم ہو چکی ہیں سوائے مرد و عورت والے معاملات پر، اور اب الحمدللہ ہم طواف الزیارہ کرنے پھر مکہ پاک حرم شریف میں آ چکے ہیں، اور اب طواف الزیارہ ہوگا۔ طواف الزیارہ یہ حج کا دوسرا رکن ہے، فرض ہے۔ یاد رہے اگر کسی نے طواف الزیارہ نہ کیا اس سے یہ پابندیاں کبھی ختم نہ ہوں گی، چاہے ساری زندگی طواف نہ کرے۔ تو ہمیں طواف الزیارہ ضرور کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر عورت کے مخصوص ایام ہوں تو وہ طواف الزیارہ 12 ذوالحجہ کے بعد بھی کر سکتی ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے، مگر مرد کو 12 ذوالحجہ مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے طواف الزیارہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ عورت بھی اگر مخصوص ایام نہیں تو اسے بھی 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے طواف الزیارہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے طواف الزیارہ کا افضل وقت 10 ذوالحجہ ہے، مگر 10 ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ 11 ذوالحجہ کی شام مغرب کے قریب حرم پاک میں پہنچ جائیں اور طواف الزیارہ کریں۔ حسب معمول حجر اسود کے سامنے جا کر ہم نے استلام کرنا ہے، پہلے طواف الزیارہ کی نیت کریں گے اور پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اسی طرح اپنے کاندھوں تک، کانوں کے قریب ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یاد رہے مینا جانے سے پہلے اگر آپ نے نفلی طواف میں رمل نہیں کیا تو اب طواف الزیارہ میں سادہ کپڑوں ہی میں رمل کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا اور اس کے بعد باقی 4 چکر نارمل چال، درمیانہ چال سے ذکر و درود کرتے ہوئے اپنا طواف مکمل کیجیے۔ استلام کیا، اب کعبہ شریف آپ کی بائیں طرف رہے گا اور اب طواف الزیارہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو عورتوں کے ٹچ ہونے سے بچانا بھی ہے۔
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حج کے دو اہم فرائض، حج کے دو ارکان وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ یہ ہو چکا۔ اب دو واجبات باقی ہیں، یعنی 11 اور 12 کی رمی۔ آئیے آپ کو 11ویں اور 12ویں کی رمی کے ریئل مناظر، یعنی جو اوریجنل مناظر ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں کس وقت یہ رمی کرنی چاہیے اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، 11 کی رمی کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن یاد رہے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد بہت رش ہوتا ہے۔ ناقص مشورہ ہے کہ 11 کو جو تینوں جمرات کو آپ کو رمی کرنی ہے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، اب ان تینوں کی جو رمی ہے وہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شام 4 بجے کے بعد کیجئے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کر سکیں گے۔ تیسرے دن کی رمی ہے 12 ذی الحجہ کی، 4:25 ہو رہے ہیں شام کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے جمرے پر بہت کم رش ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن حادثے ہوتے ہیں، لیکن اگر اب الحمدللہ نہیں ہوتے، لیکن اگر آرام سے رمی کی جائے، شام 4 بجے کے بعد رمی کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرہ بالکل خالی ہے، بہت کم رش ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اب آسانی کے ساتھ رمی کریں گے۔ یاد رہے جمرۃ الصغریٰ کو رمی اس طرح کرنی ہے کہ ہمارا منہ قبلہ رو رہے۔ آپ نے جمرے کو جب الٹے ہاتھ پہ رکھ کر آئیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کریں گے۔ بقیہ مناظر آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل جمرے کے پاس آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ رمی کریں گے۔ قبلہ رو اس طرف ہے، تھوڑا سا کراس میں کھڑے ہونا ہے، سیدھے ہاتھ اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری لیں گے۔ یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ شیطان ہے میں اس کو بھی کنکری مار رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب شیطان کے واروں میں نہیں آؤں گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، اب طواف الزیارہ اور رمی سے بھی فارغ ہو چکے۔ یاد رہے جو حاجی آفاقی ہیں، یعنی میقات کے باہر سے آئے ہیں، گھر جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور طواف کرنا ہے، اور وہ طواف رخصت کہلاتا ہے۔ یہ طواف کرنا آفاقی حاجی کے لیے واجب ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مختصر سا حج کا طریقہ ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیا تاکہ یہ آپ کے ساتھ سفر حج پہ ساتھ رہے اور آپ کی رہنمائی کا سامان بنتا رہے۔ یاد رکھیے گا اس پورے طریقے کے اندر بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بہت سارے جزیات رہ گئے ہیں۔ یقیناً مختصر سے وقت میں حج کے تمام مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ خدارا اپنے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین وہ ضرور ساتھ رکھیے گا، وقتاً فوقتاً اسے پڑھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل حج کے مسائل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ابھر رہے ہوں گے اس کے جوابات بھی آپ کو رفیق الحرمین سے مل جائیں گے۔ یاد رہے ہم نے یہ حج کا طریقہ تو آپ تک پہنچایا، مگر امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت لکھتے ہیں، حسن حج کر دیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جو کوئی
اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرأت ہے۔ قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہنے اور مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجیے۔ دعا بھی مواجہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے۔ بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ایک کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ جب آپ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کیجیے، نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہی میں ادا کیجیے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ مکے مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے۔ جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ جنت البقیع شریف نیز جنت المعلا مکہ مکرمہ، دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہزارہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بے شمار اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اولیاء کبار و عشاق زار رحمہم اللہ الغفار کے مزار کے نقوش تک مٹا دیے گئے ہیں۔ حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ کسی بھی صحابی یا عاشق رسول کے مزار پر پڑ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ رد المحتار میں قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر نہیں، بلکہ اس کی 4 دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے، مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجیے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجیے، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے۔ بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی۔ اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے۔
ہے تمنا عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے تیرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے. باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے, دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے, اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں نہیں, یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے, لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو. تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ. تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے, باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے, یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا. اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا, چہرے انور یہاں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے, اور 2 گز دور, ہاتھ نہیں لگانا ہے, چومنا نہیں ہے, بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے, کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے, اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ. تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے, عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو, بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے. اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا, اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا. تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ, میٹھا مدینہ. ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اس کی, اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی. ادب یہی ہے یہاں کا سنہری جالیوں کا, سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے. اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا, یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں, اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر. تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے, اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے. یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہ جاتا ہے, لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی. اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں, اور یوں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, تو اب یوں ریلے میں تو بہ جائیں گے آپ. تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں. جب وہ کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے اور پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا, اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے. یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے. اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں. اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں, یہ سب غلط ہے, کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے, 5 کونے والی اندر میں. یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے. تو یہ اندر قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا. یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے, تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم, یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں. یہ سوراخ شریف جو بڑا, اس پر مواجہ شریف نہیں ہے, چہرے انور اس طرف نہیں ہے, بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے. یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا
اس کا کافور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. حاضری مدینہ کے آداب کیا ہیں، کس رکت کے ساتھ وہاں حاضری دینی چاہیے، وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تمام باتیں بھی آپ رفیق الحرمین سے سیکھ سکیں گے. اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری ویڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، جس کا نام ہے حاضری مدینہ کا طریقہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حج قبول فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، اور حاجیوں سے جو مغفرت کا وعدہ ہے رب کریم اس مغفرت کی بشارت سے آپ کو بھی مستفید فرمائے. تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، ان کی آل اولاد، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں اور جملہ مسلمین کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا. اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک